ہندوستان میں ایک سلطان ایسا بھی تھا کہ جب تک زندہ رہا انگریزوں کو لگا کہ وہ ہندوستان پر قابض نہیں ہو سکتے، لیکن ایک انگریز افسر نے جب اس کی لاش میسور کے قلعے کے باہر دیکھی تو کہا کہ اب ہندوستان ہمارا ہے۔ یہ بر صغیر میں انگریزوں کے لیے آخری بڑی رکاوٹ تھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری جانو، اور آج ہم اسی شیر میسور کی داستان سنائیں گے۔ یہ 1760 کا ہندوستان ہے۔ دہلی سے کوئی 2200 کلومیٹر دور جنوبی ہندوستان کا ایک شہر سانگا پٹم۔ اس شہر کے ایک مینار پر بنے کمرے میں ایک عجیب سی سرگرمی جاری ہے۔ ایک 10 سالہ لڑکا بڑی جاں فشانی سے ایک ریتی کی مدد سے کھڑکی کی سلاخیں ہٹ رہا ہے، اور اس کے پاس بیٹھا اس کا 5 سالہ بھائی آنکھوں میں خوف بھرے اسے دیکھ رہا ہے۔ بڑے لڑکے نے کھڑکی کی سلاخیں کاٹیں، پھر کھڑکی سے ایک رسی باندھ کر نیچے لٹکا دی۔ اس نے اپنے بھائی کو پیٹھ پر لادا، رسی کے ذریعے نیچے اتر گیا۔ کچھ ہی دیر میں سارے سنگا پٹم میں آہ مچ گئی کہ باغی جرنیل حیدر علی کے دونوں قیدی بیٹے ٹیپو اور کلیم فرار ہو چکے ہیں۔ جی ہاں، یہ سلاخیں کاٹنے والا ننھا بہادر فتح علی ٹیپو تھا، اور اب یہی ننھا سلطان اپنے بھائی کے ساتھ دشمنوں سے چھپتا پھر رہا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ ٹیپو کا والد حیدر علی، جو میسور کے راجا کا سپہ سالار تھا، اپنے مخالفین کی سازشوں کی وجہ سے باغی قرار آ چکا تھا۔ اب وہ شہر سے فرار تھا۔ اس کے بیٹوں کو قید کر لیا گیا تھا، لیکن وہ بھی بھاگ نکلے تھے۔ اس دوران ہولی کا تہوار آیا۔ حیدر علی کے ہمدردوں نے ٹیپو اور اس کے بھائی کو ہولی کے رنگوں میں رنگ دیا۔ ٹیپو نے چہرے پر بھی ماسک پہن لیا، اور دونوں بھائی کسی کی نظروں میں آئے بغیر ہی شہر سے نکل گئے اور اپنے باپ سے جا ملے۔ اس فرار کے 1 سال کے اندر اندر ٹیپو کا باپ حیدر علی میسور کا حاکم بن گیا اور ٹیپو ولی عہد۔ لیکن حیدر علی کا 21 سالہ دور حکومت دشمنوں سے جنگ و جدل میں گزر گیا، اور جب 1782 میں حیدر علی کی وفات کے بعد ٹیپو تخت نشین ہوا تو یہی مسائل اسے بھی منتقل ہو گئے، اور میسور کی حکمرانی پھولوں کا بستر نہیں بلکہ کانٹوں کی سیج تھی۔ یہ طے تھا کہ ٹیپو اتنا ہی قابل حکمران سے ہی، لیکن وہ اپنی سلطنت کی تباہی کو تو ٹال سکتا تھا لیکن روک نہیں سکتا تھا۔ اس کی وجہ تھی ریاست میسور کا انتہائی مشکل جغرافیہ۔ وہ صوبے جو آج بھارتی ریاست کرناٹکا، آڈر اور کیرالہ کہلاتے ہیں، ان کے بہت سے حصے ریاست میسور میں شامل تھے۔ دیکھنے میں یہ ایک بڑی ریاست تھی، لیکن اس کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ اس کے 3 انتہائی خطرناک دشمن اس کی سرحدوں پر ہی بیٹھے تھے۔ کچھ مشرقی علاقوں اور جنوب میں ایسٹ انڈیا کمپنی یعنی انگریزوں کی حکومت تھی، جن کا جنوبی ہندوستان میں فوجی مرکز مدراس تھا، جو اب چنئی کہلاتا ہے۔ انگریز علاقے کے ساتھ ساتھ مشرق ہی میں حیدرآباد دکن کی ریاست تھی، جو اب آندھرا پردیش کا حصہ ہے۔ ان کے شمال کی طرف مرہٹے تھے، جن کی سلطنت میسور کی سرحدوں سے دہلی تک پھیلی ہوئی تھی، اور مغرب میں تھا سمندر، یعنی کسی طرف سے ٹیپو کو کوئی مدد مل سکتی تھی اور نہ ہی وہ پیچھے ہٹ سکتا تھا۔ اس خطرناک جغرافیے کے ساتھ ایک اور بڑا مسئلہ بھی تھا، اور وہ یہ کہ میسور ہندوستان کی دولت مند ریاستوں میں سے ایک تھی۔ مسالہ جات کی پیداوار اور کپڑے کی صنعت یہاں خوب پھیل پھول رہی تھی۔ میسور کے شہریوں کی آمدن باقی ہندوستان کے لوگوں سے 5 گنا زیادہ تھی۔ اس کے تینوں طرف پہلے دشمنوں کا واحد مقصد میسور پر قبضہ کرنا تھا، اسی لیے ان سے صلح یا معاہدے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یوں میسور کی ریاست خطرناک جغرافیے اور مشکل حالات میں کمزور دفاعی پوزیشن پر کھڑی تھی۔
لیکن ٹیپو ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ وہ صلح اور جنگ دونوں کے لیے تیار رہتا تھا۔ اس نے پہلے اپنے دشمنوں سے صلح کے معاہدے بھی کیے تھے، لیکن یہ تمام کے تمام معاہدے ناکام رہے اور ٹیپو سلطان کو آخر جنگ ہی کرنا پڑی۔ ان جنگوں میں کئی بار اس نے اپنے دشمنوں کے ایسے دانت کھٹے کیے کہ لوگ اسے شیر مسور کہنے لگے۔ اس سلسلے کی پہلی جنگ وہی تھی جو اسے اپنے باپ سے ورثے میں ملی تھی، یعنی انگریزوں سے جنگ، جس میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے میسور پر حملہ کر دیا تھا۔ یہ وہی جنگ تھی جس کے دوران ہی ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی کی وفات بھی ہوئی تھی۔ ٹیپو سلطان کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو باپ کی موت اور دشمنوں سے جنگ اس کے اعصاب چل کر دیتی اور یہ ریاست اسی وقت ختم ہو جاتی۔ لیکن ٹیپو نے تخت نشین ہوتے ہی ایک کے بعد ایک انگریزی لشکر کو دھول چٹائی اور اس نے بنگلور کے قلعے میں موجود انگریزوں کی فوج کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ برِ صغیر کی تاریخ میں انگریزوں کو ایسی ذلت آمیز شکست نہ اس سے پہلے ہوئی تھی نہ اس کے بعد ہوئی۔ ایسے ہی زخموں سے چور انگریزی فوج نے صلح کی درخواست کی۔ اگر ٹیپو سلطان یہ جنگ جاری رکھتا تو انگریزوں کے ہیڈ کوارٹر مدراس پر بھی قابض ہو سکتا تھا۔ ایسی صورت میں کم از کم جنوبی ہندوستان سے انگریزی تسلط کا خاتمہ ہو جاتا، لیکن ٹیپو نے رحم دلی سے کام لیا اور صلح کر لی۔ 1784 میں اس نے انگریزوں سے جنگ بندی کا معاہدہ بھی کر لیا۔ اس فتح سے ٹیپو تو ہندوستان کے لوگوں کا ہیرو بن گیا، لیکن برطانیہ میں صف ماتم بچھ گیا۔ انگریزوں نے طے کر لیا کہ اگر ہندوستان پر قبضہ برقرار رکھنا ہے تو ٹیپو کو راستے سے ہٹانا ہوگا۔ اس کے لیے انہوں نے سازشوں کا جال بچھانا شروع کر دیا۔ ان سازشوں میں ٹیپو سلطان کی ایک کمزوری ان کے بہت کام آئی۔ یہ کمزوری یہ تھی کہ ٹیپو درباریوں کو خوش رکھنے کا ہنر نہیں جانتا تھا۔ اس نے حکمران بننے کے بعد کئی نئے لوگوں کو اپنے دربار میں جگہ دے دی، جس سے پرانے درباری ناراض ہو گئے تھے، جن میں وزیر خزانہ میر صادق اور وزیر اول پورنیا پیش تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ٹیپو سلطان کو تخت سنبھالنے میں مدد دی تھی، لیکن اب انہیں لگنے لگا تھا کہ اب ٹیپو سلطان انہیں نظر انداز کر رہا ہے۔ ٹیپو اپنی اصول پسندی کی وجہ سے اپنے ساتھیوں کو سزائیں بھی دیتا تھا۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جب ٹیپو کے انتہائی ماہر اور وفادار جنرل محمد علی نے میدان میں ٹیپو کے مخالف کو پناہ دے دی، ٹیپو نے مصلحت سے کام نہیں لیا۔ اس نے جنرل کو گرفتار کر لیا اور اس نے قید ہی میں خودکشی کر لی۔ اس واقعے سے سلطان بہت سے وفادار بددل ہو گئے، چنانچہ درباری سازشوں کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جس میں انگریزوں کی دال گلنے کا امکان پیدا ہو گیا۔ اب انہیں ٹیپو کے دربار سے غدار ملنے لگے تھے اور اس غدار فیکٹری کا خریدار ایسٹ انڈیا کمپنی کا نیا آیا ہوا گورنر جنرل تھا۔ ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے نئے گورنر جنرل کا نام تھا لارڈ کارنوالیس۔ یہ شخص بہت مکار تھا اور دشمن کو میدان جنگ میں ہرانے سے زیادہ اسے اپنے گھر میں کمزور کرنے کا ہنر جانتا تھا۔ اس نے ٹیپو سلطان کی ریاست میں کئی جاسوس بھیجے، ان میں سے ایک کا نام تھا سید امام۔ یہ شخص ٹیپو کے دارالحکومت پہنچا، جہاں اس نے ناراض اور لالچی درباریوں کو ایسٹ انڈیا کمپنی کی حمایت پر تیار کر لیا، لیکن یہ سازش پکڑی گئی۔ ٹیپو سلطان نے اس کا سخت نوٹس لیا۔ غداروں اور سید امان کو سزائے موت دی گئی، لیکن اس سے غداری کی پروڈکشن رکی نہیں اور ان کی تعداد بڑھنے لگی۔ ٹیپو کے درباریوں کو خریدنے کے باوجود لارڈ کارنوالیس تنہا ٹیپو کے مقابلے پر آنے سے ڈرتا تھا۔ اس نے نظام حیدرآباد اور مرہٹوں کو بھی ساتھ ملا لیا۔ جنگ شروع کرنے کے لیے اس
اس نے یہ بہانہ بنایا کہ ٹیپو نے انگریزوں کے ایک اتحادی راجہ انکو کے خلاف جنگ چھیڑی ہے، حالانکہ یہ جنگ ٹیپو نے نہیں، راجہ نے خود چھیڑی، اور ٹیپو کی جوابی کارروائی کے بعد یہ معاملہ ختم ہو چکا تھا۔ لیکن کارنوالیس نے اس جنگ کو جواز بنا کر سابقہ شکست کے وقت کیا جانے والا صلح کا معاہدہ توڑ دیا۔ اس نے میسور پر چڑھائی کر دی۔ پہلے اس نے میسور کے اہم شہر بنگلور پر قبضہ کر لیا۔ ٹیپو سلطان نے جوابی حملہ کرتے ہوئے اسے بنگلور میں اسے گھیر لیا، لیکن جب وہ فیصلہ کن حملہ کرنے والا تھا، ٹیپو کی فوج میں موجود غداروں نے حملے کی تفصیلات لارڈ کارنوالیس تک پہنچا دی، جس کی بدولت وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ نہ صرف ٹیپو کے حملے سے بچ نکلا، بلکہ اس نے ایک لمبا چکر کاٹتے ہوئے ٹیپو سلطان کے مرکز سرنگا پٹم پر چڑھائی کر دی، لیکن سرنگا پٹم سے 15 کلومیٹر کی دوری پر اس کی ہمت جواب دے گی۔ وجہ یہ تھی کہ اس کی فوج چکی تھی۔ ٹیپو کے چھاپا مار دستوں نے انگریزوں کی سپلائی لائن بھی کاٹ دی تھی۔ کارنوالیس کے دونوں اتحادی یعنی مرہٹے اور نظام، جنہوں نے اس جنگ میں انگریزوں کی مدد کے لیے فوج بھیجنے کا معاہدہ کیا تھا، وہ دونوں بھی مدد نہیں کر سکے، کیوں کارنوالیس سرنگا پٹم کے محاصرے کو چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اس کی فوج بھوک اور بیماری سے مرنے لگی تھی۔ لارڈ کارنوالیس کو احساس ہو گیا تھا کہ ان حالات میں اس نے ٹیپو کی فوج پر حملہ کیا تو اسے ذلت امیز شکست کا مزہ چکھنا ہوگا۔ چنانچہ اس نے مزید لڑائی کا خیال چھوڑا اور اپنی فوج کے ساتھ بنگلور کی طرف بھاگ نکلا۔ یہ وہ موقع تھا جہاں ٹیپو سلطان نے اپنی زندگی کی بہت بڑی غلطی کی۔ غلطی یہ کہ اس نے ایک ہاری ہوئی اور شکست خوردہ انگریز فوج کا پیچھا کرنے کے بجائے اسے نکل جانے کا موقع دیا۔ اس غلطی کا خمیازہ پہلے میسور اور پھر سارے برصغیر کو غلامی کی صورت میں بھگتنا پڑا۔ کارنوالیس بچ کر نکل گیا اور جلد ہی مرہٹوں اور نظام سے جا ملا۔ پھر یہ تینوں اتحادی یعنی انگریز، مرہٹے اور نظام خوب تیاری کے ساتھ دوبارہ سرنگا پٹم پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے سرنگا پٹم کا محاصرہ کر لیا۔ اب ٹیپو کو احساس ہوا کہ وہ کارنوالیس کو بھاگنے کا موقع دے کر ایک ناقابل تلافی غلطی کر چکا ہے، لیکن اب پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ محاصرہ ہر گزرتے دن کے ساتھ سخت ہو رہا تھا۔ ایسے میں ٹیپو نے ہار مان لی اور صلح کی درخواست کی۔ لارڈ کارنوالیس نے صلح کے بدلے میں ٹیپو سے میسور کی آدھی سلطنت اور 8 کروڑ روپے توان جنگ منظور کیا۔ کیوں اپنوں کی غداری اور جنگی غلطیوں کی بدولت ٹیپو سلطان کی طاقت پر ایسی کاری ضرب لگی کہ اس کے بعد وہ کبھی نہ سنبھل سکا۔ لارڈ کارنوالیس کے ہاتھوں شکست کے بعد ٹیپو اور اس کی سلطنت پر 2 فوری اثرات مرتب ہوئے۔ ایک تو یہ کہ ٹیپو سلطان پر انگریزوں سے بدلہ لینے کا ایک جنون سوار ہو گیا۔ ٹیپو نے طے کر لیا کہ جب تک وہ انگریزوں کو شکست نہیں دے گا وہ پلنگ پر نہیں فرش پر سوئے گا، اور اس نے ایسا کیا بھی۔ اس نے ایک کھلونا گھڑی بھی تیار کرائی جس میں ایک شیر ایک برطانوی فوجی کا گلا دبوچ رہا تھا، اور یہ گھڑی آج بھی لندن کے میوزیم میں موجود ہے۔ ٹیپو اس گھڑی کو دیکھ کر دشمن سے بدلے کی ترکیبیں سوچتا رہتا تھا۔ جنگ کا دوسرا اثر ہوا کہ ٹیپو کے وفاداروں پر، جنہوں نے بھانپ لیا کہ اب ٹیپو اور اس کی سلطنت کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اس لیے وہ سلطان سے دور ہونے لگے۔ شاید یہ بات بہت سے لوگوں کے لیے حیرانی کا باعث ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس دور میں ہندوستان میں آزاد ریاستوں کا قائم ہونا اور ٹوٹنا ایک عام سی بات ہے۔ چنانچہ کسی ریاست سے وفاداری کے لیے ایک ہی شرط تھی کہ وہ طاقتور ہو اور وہاں لوگوں کا اپنا مستقبل محفوظ نظر آئے۔ لیکن جب ریاست کمزور پڑ جاتی تھی تو اس کے وفادار پارٹی بدل کر کسی طاقتور گروہ یا ریاست سے مل جاتے تھے۔ یہ اس دور کے ہندوستان کی انتہائی تلخ سچائی تھی، جس نے آخرکار سارے خطے کو انگریزوں کا غلام بنا دیا۔ یہاں یہ بات بتانا بھی اہم ہے کہ ٹیپو کے 12 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، لیکن اس کے ایک بیٹے میں بھی یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ ان خراب حالات میں ٹیپو کا بہترین جانشین ثابت ہو۔ چنانچہ جس ریاست کا حکمران بڑھاپے کی طرف بڑھ رہا ہو وہ آدھا علاقہ
ہو چکی ہو، قدوہ دشمنوں سے گری ہو اور اسے ایک مضبوط جانشین کی امید بھی نہ ہو، اس کا زیادہ دیر برقرار رہنا صرف ایک معجزہ ہی ہو سکتا تھا۔ لیکن ٹیپو معجزے کی امید لگائے بیٹھا تھا، اور اسے یہ امید تھی کہ برطانیہ کے بدترین دشمن فرانس سے، جو ماضی میں ٹیپو کا اتحادی رہ چکا تھا، ٹیپو نے فرانسیسی جنرل نیپولین کے پاس اپنا سفیر بھی بھیجا اور مدد کی درخواست بھی کی۔ نیپولین نے ٹیپو کو ایک جوابی خط بھی لکھا، لیکن یہ خط راستے میں انگریز جاسوس نے پکڑ لیا۔ برطانیہ اور ہندوستان میں کرام مچ گیا کہ نیپولین ٹیپو کی مدد کے لیے ہندوستان کا رخ کرنے والا ہے۔ جب نیپولین نے 1798 میں فوج لے کر مصر پر حملہ کرنے نکلا تو برطانیہ یہی سمجھا کہ نیپولین ہندوستان جانے والا ہے۔ جب نیپولین نے مصر پر قبضہ کر لیا تو بھی انگریزوں کا یہی خیال تھا کہ شاید وہ زمینی راستے سے ہندوستان پہنچنے کی کوشش کرے گا، لیکن جب برطانوی بحریہ نے فرانس کو شکست دے دی تب کہیں جا کر ہندوستان میں کمپنی سرکار نے سکھ کا سانس لیا۔ لیکن چونکہ اس زمانے میں ایک خبر سمندر پار پہنچنے میں مہینوں لگا دیتی تھی، اس لیے برطانیہ اور ہندوستان میں یہ افواہیں بہت عرصے تک گردش کرتی رہیں کہ نیپولین ٹیپو کی مدد کے لیے اب آیا۔ ٹیپو اب چاروں طرف سے دشمنوں میں گھر چکا تھا اور فرانس سے مدد آنے کا امکان ختم ہو چکا تھا۔ یہ ایسا وقت تھا جب اس کے دشمنوں نے طے کرنا تھا کہ وہ شہر مسور کا شکار کب، کہاں اور کیسے کریں گے۔ اس دوران ایسٹ انڈیا کمپنی نے لارڈ کارنوالیس کو واپس بلا کر لارڈ ویلزے کو نیا گورنر جنرل بنا دیا۔ یہ شخص اس وقت کے برطانوی وزیر اعظم کا دوست تھا۔ دونوں دوست چاہتے تھے کہ ہندوستان پر مکمل قبضہ کیا جائے، اور ان کی نظر میں ٹیپو سلطان ہی سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ انگریزوں کے ذہن پر مسلسل یہ خوف سوار تھا کہ اگر کہیں فرانس ٹیپو کی مدد کو پہنچ گیا تو ہندوستان ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور یہ خوف بے جا بھی نہیں تھا، کیونکہ ٹیپو کے خلاف آخری جنگ سے صرف 18 سال پہلے فرانس نے برطانیہ کی ایک اور کالونی امریکہ میں ایسی ہی مداخلت کی تھی۔ اس نے امریکی جنگ آزادی کے ہیرو جارج واشنگٹن کی مدد کی تھی، جس کی وجہ سے برطانیہ کو شکست ہوئی اور امریکہ آزاد ہو گیا تھا۔ برطانیہ اب فرانس کو پھر مداخلت کی اجازت دے کر ہندوستان میں ٹیپو کی شکل میں ایک نیا جارج واشنگٹن افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ لارڈ ویلزے ٹیپو کے خلاف جنگ کا ذہن بنا کر ہی ہندوستان پہنچا، اور آتے ہی اس نے جنگ کی تیاریاں شروع کی۔ برطانیہ سے تازہ دم فوجی دستے بھی اس کی مدد کے لیے پہنچ گئے، لیکن لارڈ ویلزے کو ٹیپو کے خلاف کسی بڑی فوجی کارروائی کی ضرورت نہیں تھی۔ لارڈ کارنوالیس جن غداروں کو تیار کر کے گیا تھا وہ اب ویلزے کے ساتھ تھے۔ ویلزے نے ٹیپو کے غداروں سے یہ طے کر لیا تھا کہ وہ کہیں بھی میسور کی فوج کو انگریزوں کا مقابلہ نہیں کرنے دیں گے۔ میسور کے زیادہ تر قلعوں کے کمانڈروں نے بھی یقین دلایا کہ جیسے ہی حملہ شروع ہوگا وہ ہتھیار ڈال دیں گے، یعنی اس جنگ کا نتیجہ پہلے سے فکس تھا۔ چنانچہ فتح کا پورا یقین کر کے ویلزے اپنے اتحادیوں کے ساتھ میدان جنگ میں کود گیا۔ صلح کا معاہدہ توڑنے کے لیے اس نے یہ اعلان کیا کہ ٹیپو فرانسیسیوں کے ساتھ مل کر کمپنی سرکار کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، اس لیے جنگ ضروری ہے۔ فروری 1799 میں انگریزی فوج اور اس کے اتحادی چاروں اطراف سے میسور پر حملہ آور ہو گئے۔ ٹیپو نے حملہ آور انگریزوں کے مقابلے کے لیے لشکر روانہ کیے، لیکن کمانڈروں نے دشمن پر حملہ کرنے کا ہر موقع ضائع کر دیا۔ اپنے کمانڈروں کا یہ انداز دیکھ کر میسور کے سپاہی سوال کرتے تھے کہ جب دشمن ضد میں ہے تو حملہ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ لیکن انہیں یہ جواب دے کر چپ کرا دیا جاتا تھا کہ یہ سلطان کی حکمت عملی ہے، لیکن حقیقت میں غداروں نے شہر میسور کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے دشمنوں کے سامنے پھینکنے کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ مگر شہر میسور اب بھی ہار ماننے والا نہیں تھا۔ ایک موقع پر وہ خود فوج لے کر نکلا اور اس نے انگریز جنرل بیرس کے
तुक्के छुड़ा दिए। लॉर्ड विल्से ने भी अपनी एक रिपोर्ट में टीपू के माहिर जर्नैल होने का एतराफ़ किया है, लेकिन टीपू के गद्दार अफसर यहाँ भी अंग्रेज़ों की मदद कर रहे थे। वो जानबूझकर टीपू के फौजी दस्तों को दुश्मन की तोपों की ज़द में लेकर आ रहे थे। इस तरह टीपू को बहुत नुकसान उठाना पड़ा और उसने पीछे हटकर सेरिंगपट्टम में दिफाई पोजीशनें संभाल ली। अप्रैल 1799 में यानी हमला शुरू होने के सिर्फ 2 माह बाद ही अंग्रेज़ों ने सेरिंगपट्टम का मुहासरा कर लिया था। ऐसे में गद्दारों ने दुश्मन को बता दिया कि शहर की हिफाजती दीवार का कौन सा हिस्सा कमज़ोर है। अंग्रेज़ों ने उस दीवार को निशाना बनाया और वहां एक बड़ा शगाफ बन गया। 3 मई 1799 की रात सुल्तान के वजीर मीर सादक ने फसील से बाहर आकर अंग्रेज़ों से खुफिया मीटिंग की। ये पाया कि अगले रोज़ दोपहर तक अंग्रेज़ उस शगाफ पर दावा बोल देंगे, जबकि मीर सादक वहां मौजूद फौज को पहले ही हटा चुका होगा। मीर सादक वापस चला गया। फिर 4 मई का सूरज तुलू हुआ। जुमियों ने सुल्तान टीपू से कहा कि आज का दिन आपके लिए इंतहाई मनहूस और बदशगुन है। आप फौज के साथ रहें और खैरात करें। लेकिन जब दोपहर को सुल्तान खाना खाने बैठा तो उसे पता चला कि उसके तोपखाने का कमांडर सैयद गफ्फार शहीद हो गया है। यह सुनते ही टीपू फौज की पोजीशन का जायजा लेने के लिए किले से बाहर निकल गया। सुल्तान किले से बाहर निकला तो गद्दारों ने किले के दरवाजे अंदर से बंद कर दिए ताकि टीपू फिर वापस किले में न आ सके। कहा जाता है कि सैयद गफ्फार की शहादत भी एक साजिश के तहत हुई। आके यह खबर सुनकर सुल्तान जोश में किले से बाहर निकले। यूं ये सारी कार्रवाई भी एक बहुत बड़ा ड्रामा थी। बहरहाल वजह कुछ भी हो, सुल्तान अब किले से बाहर आ चुका था। दूसरी तरफ मीर सादक और पूर्णिया ने फौज को रहा देने के बहाने दीवार के शगाफ से हटा लिया था। अब मैदान खाली था। अंग्रेजी फौज उस शगाफ से अंदर दाखिल होने लगी। सुल्तान ने किले में दाखिल होने की कोशिश की ताकि अपनी फौज को वापस जमा कर सके, लेकिन अफसोस किले के मुहाफ़िज़ों ने मालिक को ही अंदर आने से रोक दिया। उस मौका पर सुल्तान ने अंग्रेज़ों से आखिरी बार 2-2 हाथ करने का फैसला कर लिया। सुल्तान के साथ मुट्ठी भर सिपाही थे। उसने एक खिदमतगार से बंदूक लेकर अंग्रेज़ों पर फायरिंग शुरू कर दी। उसके मुट्ठी भर साथी भी जान तोड़ कर लगे, लेकिन जल्द ही ये आखिरी वफादार एक एक करके गिरने लगे। उस सुल्तान को गोलियां लगी और वो ज़ख्मी हो गया। एक मुलाजिम ने कहा, हुजूर अंग्रेज़ों को बता दें आप कौन हैं, वो आपका एहतराम करेंगे। लेकिन तब टीपू ने वो अल्फाज कहे तो तारीख में उमर हो गए। उसने कहा, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर होती है। शेर मसूर तक लड़ता रहा जब तक वो बेबस होकर न गिरा। अंग्रेज उस वक्त तक नहीं जानते थे कि किले के बाहर लड़ने वाला ये शख्स टीपू सुल्तान है। सुल्तान जब गिरा तो एक लालची अंग्रेज सुल्तान की कमर से बंधी हीरों की चीटी उतारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन सुल्तान अभी जिंदा था। उसने तलवार की वार से अंग्रेज सिपाही की टांग उड़ा दी। अंग्रेज ने पलट कर गोली चलाई जो सुल्तान टीपू के सर में लगी। यूं सुल्तान टीपू शहीद हो गया। लेकिन तब तक किले में यह खबर फैल चुकी थी कि मीर जाफर और पूर्णिया ने फौज को धोखे से शगाफ से आया था। लेकिन उस खबर के फैलने पर सिपाही मुश्तइल हो गए। उन्होंने गोली मारकर मीर सादक को हलाक कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अंग्रेजी फौज शहर पर काबज हो चुकी थी और मैसूर के सुल्तान की लाश किले के दरवाजे पर पड़ी थी। टीपू शहीद को अंग्रेज़ों ने पूरे फौजी एजाज़ के साथ सेरिंगपट्टम में ही दफन किया। शहादत के वक्त टीपू की उम्र 49 बरस थी, इसलिए उसे 49 तोपों की सलामी भी दी थी। टीपू की शहादत के 59 बरस बाद सारे हिंदुस्तान पर बरतानवी परचम लहरा रहा था। यूं उस अंग्रेज़ अफसर की बात सच हो गई जिसने टीपू की लाश देखकर कहा था कि अब हिंदुस्तान हमारा है।
انگریزوں نے ٹیپو کے خاندان کو کولکتہ بھیج دیا تھا۔ ٹیپو کی اولادیں اس شہر میں 200 برس تک محنت مزدوری کرتی رہیں۔ یہ تھی شیر مصور ٹیپو سلطان کی کہانی، جو کہ بذات خود انتہائی دلیر، نٹھر اور بہادر حکمران تھے، لیکن اپنوں کی غداری کی وجہ سے وہ انگریزوں کے ساتھ جنگ ہار گئے، جس کا نتیجہ انہیں اپنی جان اور سلطنت دونوں سے ہاتھ دھونا پڑا۔ ٹیپو سلطان اکیلے ہی انگریزی فوج کے ساتھ لڑتے رہے، ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا، اور انہوں نے تاریخی الفاظ کہے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے، جو آج بھی تاریخ میں سنہرے حروف کے ساتھ لکھے اور بولے جاتے ہیں۔